کیمروں کی تعداد تو ابھی بڑی کم ہے، جس طرح آواز پیاری ہے اور انداز پیارا قرآن پڑھنے کا، اس کو تو ہر رنگ سے، ہر جگہ پر، ہر چینل سے پھیلانا چاہیے۔ اور تقریباً جو قرآن پیارا پڑھتے ہیں، کیونکہ میڈیا پر دیکھیں برائی کو برا کہنے سے نہیں ختم ہوگی، یہ اصول یاد رکھیے گا۔ جہاں برائی اپلوڈ ہوتی ہے نا، دنیا میوزک کو اور فحاشی اور گندگی پھیلا رہے ہیں، ہمیں اس کے مقابل اچھائی کو پھیلانا ہے، ہم نے قرآن کو پھیلانا ہے، حدیث کو پھیلانا ہے، تو وہ اس کے مقابل اتنا ڈیٹا چاہیے، اس ڈیٹے کو پھیلانے کے لیے اتنے کیمرے چاہیے، اور ابھی کیمرے بہت کم ہیں، کیونکہ بحریہ ٹون میں خود وہاں رہتا ہوں، جتنی بڑی وہ مسجد ہے، جتنی بڑی عوام یعنی اس کا جو مجمع ہوتا ہے، رش ہوتا ہے تراویح کا، اس کے لیے کم و بیش بھی باہر سے کوریج کرنا، لوگوں کی آمد و رفت کو کوریج کرنا، ابھی تو صرف سبیل بھائی اپنے فرنٹ سے یعنی جہاں سے وہ تلاوت کر رہے ہو تو اس کو کور کیا جاتا ہے یا ڈرون سے۔ تو بہرحال یہ جو جلتے ہیں یا جو حسد رکھتے ہیں، موقع ملتا ہے نا، جو قرآن کے دشمن ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کس طرح ایک عالم دین کیسے پروٹوکول سے آ سکتا ہے، یا بزنس مین کیسے اس طرح مسلح پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ علماء بس کوشش کریں نا، تو جتنے لوگ لبرل یا جو اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، یقین جانے وہ لوگ دوبارہ بولے نا، اگر خود عالم دین اتنا مضبوط ہونا شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سبیل بھائی کو اللہ تعالیٰ نے ایک انداز دیا ہے، ان کا لہجہ تھوڑا بولنے کا ایسا لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ غصے سے بات کر رہا ہے یا اس میں ایسی تکبرانہ بات ہے۔ ہر بندے کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر بندے کا ایک لہجہ ہوتا ہے، تو ان کا انداز گفتگو، میں نے خود ان سے بڑا کچھ سیکھا، حالانکہ بزنس میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہوں ان سے، اور ان کا جو توکل ہے اللہ پر، ایسا توکل میں نہیں سمجھتا کہ پہلے کبھی یوتھ کو کسی ایک تاجر نے دیا ہے۔ تو سبیل بھائی آپ کے لیے آفر ہے، انشاءاللہ آپ کو مزید کیمرے چاہیے ہو تو آپ کا بھائی یزدانی حاضر ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو کیمرے بھی پرووائڈ کریں گے مزید، اور ہم مزید اس بات کو آگے پھیلائیں گے۔ اور جنہوں نے تنقید کرنی تھی نا، واقعتاً شاید وہ تراویح خود بھی نہ پڑھتے ہوں، یا وہ حسد اتنا رکھتے ہیں کہ وہ خود دین میں اس طرح کوشش کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ پہلے بات صرف گلی محلے تک ہوتی تھی، لوگ قوالیاں سنتے تھے، لوگ عجیب قسم کی رسومات کرتے تھے۔ اب جب قرآن کے کلپس آتے ہیں، وہ سٹیٹس لگاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ہر گھر میں قرآن سنا جاتا ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے کیمرے کیا ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظ اللہ، 9 کروڑ کا ایک کیمرہ ان کا۔ تو دعوت جنہوں نے پھیلانی ہے، یعنی فیوچر میں ہمارے جو بچے آئیں گے یا ہماری جو نسلیں آ رہی ہیں، ان کو جب میڈیا پہ ڈیٹا ہی نہیں ملے گا، گندگی زیادہ دیکھنے کو ملے، ابھی بھی آپ سکرولنگ کر لیں کسی بھی ایپ کو، یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، آپ کو اس میں سے ایک خیر کی بات ملتی ہے، 8 فضول گندگی بے حیائی نظر آتی ہے۔ تو اس کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ آپ گندہ کہنے سے مٹا سکتے ہیں، یا ہر چیز کو آپ رپورٹ کرتے رہیں گے؟ آپ اس کے مقابل اچھا ڈیٹا پھیلائیں، اچھی چیزیں پھیلائیں، اچھی تقاریر کو پھیلائیں، قرآن کو پھیلائیں۔ اس میں سے ایک کڑی یہ دعوت کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر صاحب کو، اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمارے جتنے قرآن کرام ہیں، ان کو قرآن کو اپنی اپنی آواز میں میڈیا پر اس کے کلپس بنا کر اس کو پوری صورت کو ریکارڈ کر کے انشاءاللہ چڑھانا چاہیے۔ ہم ہر عالم دین، ہر ایسا شخص جو دین کی دعوت اور خدمت کو پھیلانے کے لیے لگا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔